السلام علیکم میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلام میں وقف کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے یہی سب جاننے کو ملے گا۔ میں ہوں آپ کا دوست تنویر، لہٰذا آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے۔ وقف ایک عبادت ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور خلق خدا سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ جب کوئی شخص زمین وقف کرتا ہے تو واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت قائم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرات فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ وقف کے مکمل ہو جانے کے بعد وقف کرنے والے کی ملکیت اس زمین سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس زمین پر واقف کا بھی اختیار نہیں ہوتا، اس زمین پر وراثت قائم نہیں ہوتی۔ اس زمین کو واقف نہ عاریت پر دے سکتا ہے اور نہ رہن پر دے سکتا ہے۔ واقف کے انتقال کر جانے کے بعد واقف کے ورثہ کا اس زمین پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح وقف کرنے کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وقف کرنے والا اس چیز کا مالک ہو۔ وقف کرنے والے نے اپنے اختیار اور رضامندی سے وقف کیا ہو، وہ شے مملوکہ ہو، واقف نے اس کو اپنی ملکیت سے علیحدہ کر دیا ہو۔ اگر وقف کی گئی چیز زمین ہے تو اس کے ساتھ کسی کا کوئی حق متعلق نہ ہو۔ میرے دوستو، وقف کرنے کے کیا فائدے ہیں تو اس کے بارے میں بہت سارے مختلف فائدے ہیں۔ وقف کا ایک فائدہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ وقف کرنے والے کو اس وقف کی وجہ سے ہمیشہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ مدارس، مساجد، قبرستان، خانقاہوں کا قیام اس کے ذریعے عمل میں آتا ہے اور ان چیزوں سے جو بھی نیکی انجام دی جاتی ہے اس کا ثواب وقف کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اسلام کا اجتماعی، سماجی و معاشی نظام اس کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ غریبوں کی مدد ہوتی ہے، یتیموں کی کفالت ہوتی ہے، عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ وقف صرف غریبوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس سے عام لوگ بلکہ مالدار بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثلا کوئی وقف مسافر خانہ کے لیے ہے تو کوئی بھی مسافر اس میں قیام کر سکتا ہے۔ اسکول و کالج کے لیے وقف ہے تو کوئی بھی وہاں سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ وقف کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اگر وقف کا صحیح استعمال کیا جائے تو ملک کا اقتصادی ڈھانچہ مستحکم ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں میں غربت کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو تعلیمی پس ماندگی سے نکال کر تعلیم کے قومی دھارے میں لا کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ وقف کی بنیادی طور پر دو قسمیں کی جاتی ہے۔ وقف عام جیسے عمومی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا جاتا ہے، جیسے مساجد، سڑکوں، تعلیمی اداروں کے لیے وقف کرنا، اور دوسری قسم ہے وقف خاص جو مخصوص خاندان، اولاد یا کسی مخصوص شخص پر وقف کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، وقف کی کیا فضیلت ہے اسلام کے اندر؟ تو اسلام کے اندر وقف کی ایک خاص فضیلت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسلام سے پہلے وقف کا نظام نہیں تھا، اسلام میں اس کا نظام کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم میں جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ تم اس وقت تک خیر یعنی نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی سب سے محبوب چیز راہ خدا میں خرچ نہ کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے بیرہا باغ جو کہ مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب بہت قیمتی زمین تھی، مجھے بہت پسند ہے، میں اسے راہ خدا میں صرف کرتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ سے انہوں نے وہ زمین اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے خیبر میں جو حصہ مال غنیمت کے طور پر ملا ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل کو روک کر پھل کو راہ خدا میں صرف کر دو، یعنی وقف کر دو، تاکہ زمین باقی رہے اور اس کا پھل غریبوں کے لیے وقف ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس کے مرنے کے بعد اس کی جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اس میں وہ علم ہے جو اس نے دوسروں کو سکھایا ہو اور اس کو پھیلایا ہو، یا نیک اولاد ہے، یا قرآن کا کسی کو وارث بنایا، یا مسجد بنایا، یا مسافر خانہ بنایا، یا نہر بنا دی، یا وہ صدقہ جس کو اس نے اپنی زندگی اور صحت کے زمانے میں نکالا، ان چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی طرف سے کون سا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی صدقہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے کنواں کھدوایا اور اسے وقف کر دیا۔ آپ کے زمانہ میں بیر روما کا پانی میٹھا تھا لیکن بغیر قیمت کے کوئی اس سے پانی نہیں پی سکتا تھا۔ حضرت عثمان نے بیر روما کا کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں مہاجرین و انصار میں سے کوئی نہیں تھا جن کی کوئی چیز ہو اور انہوں نے اس کو وقف نہ کیا ہو، یعنی حضرات صحابہ کے درمیان جائیداد کا وقف کرنا ایک عام بات تھی۔ ہر طرف اپنی استطاعت کے بقدر جائیداد یا دیگر چیزوں کو وقف کرتا تھا۔ اس لیے اوقاف کے ذریعے مسلم سماج سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کمزور لوگوں کی دائمی طور پر مدد ہو سکتی ہے
اور وقف کرنے والے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثواب ملتا رہے گا۔ میرے دوستو، آج کی یہ مختصر سے ویڈیو پارٹ 1 ہے۔ انشاءاللہ پھر دوسرا پارٹ ہم ضرور لائے کے آئیں گے جلد سے جلد، اور اس میں ہم بتائیں گے کہ ہندوستان میں اوقاف کی تاریخ کیا ہے۔ لہٰذا آج کی یہ ویڈیو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اپنا بھی خیال رکھیے، پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے خدا حافظ۔